حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملی تو اس کو اور زیادہ مقام عطا ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اور آپ کے رفقا جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے فقط دین متین کی خاطر دیے، آج بھی وہ زندہ ہیں اور بحمدہ تعالی قیامت تک وہ زندہ ہی رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے لوگ ضرور اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ شہادتیں کیسے ہوئیں، ان کے جو مقامات تھے، اگر مقامات کو دیکھا جائے تو پھر تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ جس طرح کا میدان کرب و بلا کے اندر معاملہ ہوا۔ لیکن جب رب تعالیٰ کی اس آزمائش کی بات کی جائے کہ رب قدیر نے پہلے انبیاء سے بھی آزمائشیں لی تھیں، تو وہ آزمائش جو حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا دے رہے ہیں اتنی بڑی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ سوچ تو ضرور سکیں گے لیکن یہ آزمائش دے نہیں سکتے۔ اب انسان کے ذہن میں کئی خیالات آ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا معاملات تھے۔ میں صرف اس میدان کرب و بلا کے اندر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کرامات کا ظہور ہوا، اس کی بات سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے اور یہ آزمائش کتنی بڑی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے لوگوں سے کہا کہ لوگو، تم سارے کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہو، بتاؤ یہ کلمہ کس کا ہے؟ یہ کلمے والے تمہارے کیا لگتے ہیں؟ میرے تو یہ نانا ہیں۔ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کلمہ ہمارے گھر کا ہے، رسول اللہ ہمارے ہیں، دین ہمارا ہے، ہمیں پہ یہ سارا قرآن اترا ہے۔ تم بتاؤ کہ یہ جو کلمہ ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اب انہیں وہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا۔ ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو خیمے لگائے ہوئے تھے ان کے ارد گرد ایک خندق کھودی ہوئی تھی۔ اس خندق کے اندر آگ لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی دشمن خدا پیچھے سے، یعنی جو خیمے والی عورتیں ہیں ان پہ کوئی حملہ نہ کرے۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، سوانح کربلا کے اندر ہے، اس نے کہا کہ اے امام حسین، آپ نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ جلا رکھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگا آپ نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ جلا رکھی ہے۔ جب اس نے یہ کلمات کہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ کیا بیتی ہو۔ اللہ اکبر۔ جنتوں کی سرداریاں جن کو ملی ہوئی ہیں ان سے اگر یہ کلمات کہے جائیں تو پھر جنہ مرضی ٹھنڈے تو ٹھنڈا بندہ بھی ہوئے، ہر دل کے اندر پھر معاملہ آ ہی جاتا ہے۔ فوراً فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کے غلام نے عرض کیا حضور اگر حکم ہو تو تیر سے اس کا منہ چھلنی کر دوں۔ تو حضرت امام حسین نے منع فرما دیا، لیکن دل چونکہ پریشان ہوا تھا، ساتھ ہی عرض کر دیا الہی اس بدبخت کو
جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے پہلے آتش دنیا میں جلا کر راکھ فرما دے۔ اب یہ بھی اندازہ فرمائیے کہ زبان مصطفیٰ سے، زبان امام حسین سے جو نکل رہا ہے، کیا وہ عرش کو ہلا رہا ہے یا نہیں؟ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے کہ الہی اس بدبخت کو جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ بدبخت جھوٹا ہے۔ اب جو اس نے جو بات کی تھی وہ صرف حضرت امام حسین کو ہی سنا نہیں رہا تھا، اپنی ساری 22,000 لشکر کو بھی سنا رہا تھا۔ اب 22,000 لشکر کے سامنے اگر اسے سزا ملتی تب پتا چلتا کہ امام حسین حق پر ہیں۔ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے تو وہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، لکھا ہے اس کے گھوڑے کا ایک پاؤں زمین کے اندر سوراخ تھا، اس سوراخ کے اندر چلا گیا۔ وہ گھوڑا نیچے کی طرف اب سوراخ میں چلا گیا، وہ نیچے گرنے کی طرف ہوا تو وہ جو اوپر شخص بیٹھا ہوا تھا اس کا نام تھا مالک بن عروہ۔ وہ گھوڑے سے نیچے گرا، لیکن اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ رکاب کے اندر اٹک گیا۔ اب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا اور آدمی نیچے لڑک رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے جس آگ کو خندق میں جلایا گیا تھا دشمنوں کے پیچھے سے حملے سے بچنے کے لیے، اسی آگ کے اندر 22,000 کا مجمع دیکھ رہا ہے، اس گھوڑے نے اسے اس آگ کے اندر پھینک دیا لا کر، اور سب نے دیکھا کہ وہ سب کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ یہ ہے مقام حسین۔ یہ جو ہم غلط بیانیاں کر رہے ہیں یہ غلط ہے بات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور آپ کی شان کو میں اور آپ کیا جان سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص آپ کے سامنے آیا، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کو سبق نہیں ملا، چونکہ شیطان ان کے اندر رچ بس چکا تھا۔ اگرچہ کلمہ گو تھے لیکن وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ایک اور آگے بڑھا ایک مقام ایک وقت میں اور کہنے لگا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دریائے فرات آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، لیکن آپ کو اس دریائے فرات سے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ دریائے فرات پہ ہم قابض ہیں اور آپ کو اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پھر یہاں بھی چونکہ دل پریشان ہوا، عرض کیا الہی یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، میں حسین کہتا ہوں میرے مالک اس کو ہماری نظروں کے سامنے پیاسا مار، یہ پیاسا مرنا چاہیے۔ اب اس کے متعلق لکھا کہ وہ گھوڑے سے کسی وجہ سے نیچے اترا اور گھوڑے نے نیچے اترتے ہی خود بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پھر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے اس کو پیاس لگی۔ اب کہہ رہا ہے العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، مجھے پانی دو۔ اب پانی لا کر اس کے منہ کے ساتھ لگایا گیا لیکن پانی نہ پی سکا، پانی نہ پی سکا۔ اب لوگ پانی اس کے اوپر گرا رہے ہیں لیکن وہ پانی پی نہیں سکا، پانی پی نہیں رہا بلکہ زبان سے یہی کہہ رہا العطش العطش کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔
اور اسی طرح سب کے سامنے تڑپتا ہوا مر گیا، لیکن پانی کا گھونٹ بھی اس کے اندر نہیں جا سکا۔ یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے کہ جس نے بھی پانی مانگا رب سے، رب نے اسے پانی عطا کر دیا۔ یہ اللہ کے پیاروں کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوبوں نے جب بھی پانی مانگا رب سے، رب نے پانی عطا کر دیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، الہی میری قوم کو پانی عطا فرما۔ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ موسیٰ فلاں پتھر پہ اپنا عصا مارو، فلاں پتھر پہ اپنا عصا مارو، اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے۔ پتھر ایک ہے، عصا ایک لگ رہا ہے، لیکن اس میں سے رب 12 چشمے نکال رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، وہ کہتے تھے ہم الگ الگ چشمہ چاہیں گے، ہمیں ایک چشمے سے سب نے پانی نہیں پینا، ہمیں الگ الگ چشمہ چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ پتھر دے اتے اپنا عصا مارو، عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ آپ دیکھیں گے کہ عصا ایک لگا ہے لیکن چشمے 12 جاری ہوئے ہیں، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے کہا اپنے اپنا چشمہ لے لو، پانی پیو۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، رب تعالیٰ نے آزمائشیں لی، اس میں کامیاب ہوئے، بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں، کیونکہ وہ معاملہ تو بڑا ہی ہے۔ آپ کی آزمائشیں اتنی کہ مال بھی تباہ، آپ کی اولاد بھی، سارے معاملات کو رب تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر سب کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ نبی تیرا جو اتنا مالدار ہے، اگر اس سے مال لیا جائے تو کیا پھر بھی تیرا نام لیتا ہے؟ تو المختصر جو آپ کے باغات تھے وہ بھی تباہ ہو گئے، آپ کے جانور تباہ ہو گئے، اور آپ کے بچے بھی ایک مقام پہ پڑھ رہے تھے، چھت نیچے گری، سارے بچے بھی فوت ہو گئے ایٹ اے ٹائم۔ تو اتنی بڑی آزمائشیں رب تعالیٰ نے لیں۔ پھر جسم مبارک پر جو ہے وہ ایک پھنسی نکلی، وہ پھنسی آگے بڑھ کر پورے جسم مبارک کو اس نے بیمار کر دیا۔ پھر یہاں تک کہ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے آپ کے جسم مبارک پر آ گئے۔ تو اتنی بڑی آزمائش، جب اس آزمائش سے گزر گئے تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب اب تم پانی سے غسل کر لو، تمہاری آزمائش پوری ہوئی اور ہم تمہیں صحت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ عرض کیا الہی پانی تو یہاں نہیں، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، قرآن ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اپنی ایڑی زمین پہ مارو، جب ایڑی زمین پر ماری تو چشمہ ابل پڑا، چشمہ ابل پڑا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی جب ماریں گے چشمہ ابلے گا، اس چشمے سے پھر آپ غسل بھی کر لیں اور اس چشمے سے پانی بھی پی لیں۔ تو لکھا ہے کہ اس سے جب آپ نے چشمے سے غسل کیا تو آپ کی ساری بیماری جو ہے وہ چلی گئی اور آپ صحت مند ہو گئے۔ یعنی اتنی بڑی آزمائش کے بعد پھر رب تعالیٰ نے سرخرو فرما دیا، اور جب پانی کی ضرورت پڑی تو پانی عطا کر دیا۔ کس سے؟ آپ کی ایڑی سے چشمہ نکلا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں،
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم نے چونکہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا، دل میں خیال آیا کہ نہ کو پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، ابھی خیال آیا دل میں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے مریم جس درخت کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو اس درخت کو ذرا ہلاؤ۔ اب وہ درخت کھجور کا درخت تھا لیکن بالکل سوکھا ہوا تھا، کوئی نام و نشان تک نہیں تھا اس کے ہرا ہونے کا، لیکن رب تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اے مریم اس کو ہلاؤ، جب حضرت مریم نے اسے ہلایا تو وہ پہلے تو تر و تازہ ہوا، پھر اس پہ پھل لگا اور پھل نیچے بھی گر گیا۔ یار ایڈی کمال دی گل کیتی تسی کوئی سبحان اللہ ہی نہیں کیا، گل چنگیاں نہیں لگدیاں پئیاں، یہ قرآن و حدیث ہے، ابھی تو میں اپنے پاس سے تو کوئی گل کر نہیں گریا، تو جو بات کی جائے جس کو جو یہ مطلب دل نو لگے گی تو پھر سبحان اللہ کیا جائے، دل نو لگدی ہی نہیں پئیاں۔ اللہ اکبر، جب یہ باتیں دل کو نہیں لگیں گی تو گانے دل کو لگیں گے، واہ حیات باتیں دل کو لگیں گی۔ سوچئے گا ذرا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سب سے افضل ترین باتیں ہیں، قرآن کی بات سب سے افضل ترین بات ہے، احادیث مبارکہ کی بات سب سے افضل ترین بات ہے۔ اگر یہ دل کو نہ لگی تو کیا دل کو لگے گا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب اس درخت کو ہلایا، تر و تازہ ہوا، پھل لگا، نیچے گرا، جب آپ پھل کو لینے کے لیے نیچے کی طرف گئیں تو وہاں ہی ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، فَكُلِي وَاشْرَبِي، کہ اسے کھاؤ بھی جو کھجوریں گری ہیں اور پانی بھی پی لو۔ ان کھجوروں کو کھایا بھی، پانی کو بھی پیا، جو ایٹ اے ٹائم چشمہ جاری ہوا تھا۔ پتا چلا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو بھی جب بھی کچھ مانگا رب نے انہیں پانی عطا کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے ہیں، پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ پتا چلا جس نبی نے، جس اللہ کی بندی نے پانی مانگا اس کو پانی مل گیا۔ پھر اگر اپنے مصطفیٰ کی بات کریں، اگر اپنے آقا کی بات کریں تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے آقا سے جب قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سے اگر کوئی قطرہ مانگ رہا ہے تو دریا عطا کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین اگر دریائے فرات سے کہتے یا اپنی ایڑی زمین پر مارتے، اپنے ایمان نال دسیا جے کیا چشمہ نہیں ابلنا تھا؟ ایک نہیں 10 چشمے ابلنے تھے۔ ہمارا ایمان ہے اور پکا ایمان ہے، ڈاواں ڈول نہیں، پکا ایمان ہے اس بات پر اگر آپ کی ایڑی لگتی زمین پر ایک نہیں 10 چشمے جاری ہوتے۔ لیکن کیا تھا؟ امتحان تھا، اور اس امتحان جب اس میں کامیاب ہوئے تو پھر رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب صبر کرنے والوں کو بشارت دو، انہیں خوشخبری دو۔ جب عرض کیا الہی کس چیز کی خوشخبری ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا انہیں حوض کوثر کی خوشخبری دو،
انہیں جنت کے پھلوں کی خوشخبری دو، انہیں جنتی نہروں کی خوشخبری دو، انہیں جنتی باغات کی خوشخبری دو، انہیں جنتی محلوں کی خوشخبری دو، انہیں جنتی حوروں کی خوشخبری دو، اور انہیں جنتی سرداریوں کی خوشخبری دو۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جامع ترمذی ہے، آقا فرماتے ہیں میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔